مسز سوری تیزی سے اوپر آئیں اور دیکھا کہ محفین کے علاوہ کمرے میں ایک اور لڑکا بھی تھا جو عمر میں محفین کے برابر ہی لگ رہا تھا۔ وہ نیلے کارٹون والے پاجامے میں ملبوس تھا اور پرسکون انداز میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ ابھی چھوٹا تھا لیکن اس کی شاندار شکل و صورت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک خوبصورت نوجوان بنے گا، مگر اس کا چہرہ صبرین سے مشابہ تھا۔ یہ کون ہے؟ مسز سوری حیران رہ گئیں۔ محرام نے بھویں سکیریں۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ لوگ سوری خاندان کے افراد ہیں، کیونکہ محفین اکثر ان کے بارے میں بات کرتی تھی۔ محفین مسکرا کر بولی، پر دادی، میں آپ کو اپنے چھوٹے بھائی سے ملواتی ہوں، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ محرام نے فوراً ٹوک دیا، بڑا کہاں سے؟ تم تو مجھ سے صرف 3 منٹ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ محفین نے لاڈ سے کہا، پھر بھی میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ محرام نے ہار نہ مانی۔ الینا حیرت زدہ ہو کر بولی، محفین، یہ سب کیا ہے یہ بچہ؟ محرام نے لب بھینچ لیے، جبکہ محفین ہنستے ہوئے بولی، دراصل ہم ٹوئنز ہیں، میں محفین یزدانی ہوں اور یہ محرام یزدانی۔ مسز سوری اور الینا ایک ساتھ حیرت سے بولی، کیا؟ لیکن ریحام نے تو کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس لیے کہ ہم ریحام کے بچے نہیں ہیں۔ عین اسی لمحے شہزام اچانک ان کے پیچھے نمودار ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ محفین اور محرام میرے وہی بچے ہیں جو سبی نے پیدا کیا تھے، وہی جڑوا جو ہم سمجھے تھے کہ کھو چکے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمیشہ موجود تھے، ہمیں سبی اور ریحام نے دھوکہ دیا تھا۔ کیا؟ الینا اور مسز سوری حیرت زدہ رہ گئیں۔ سالوں سے وہ ان بچوں کے کھو جانے پر افسوس کرتے رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بچے زندہ تھے۔ آخر میں محفین واقعی تمہاری بیٹی نکلی۔ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ بالکل تم پر گئی ہے۔ مسز سوری خوشی سے بولی، محرام تمہاری طرح نہیں لگتا، بلکہ اپنی ماں جیسا ہے، مگر دونوں ہی بے حد خوبصورت بچے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ مسز سوری کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ ریحام اس نالائق نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ یہ سب اس لیے کہ ممی کو ڈر تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ہمیں زبردستی ممی سے دور کر دیں گے۔ محفین نے وضاحت کی، ہم ممی سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے انکل ریحام نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تاکہ میں آسانی سے آپ سب سے مل سکوں اور وہ مجھے ممی سے بھی ملوانے لے جا سکیں۔ الینا نے آنکھوں میں آنسو لیے گہری سانس لی۔ ریحام نے واقعی نیک نیتی سے یہ سب کیا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید یہ دونوں بچے ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے ہوتے۔ شہزام کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ہاں موم، مجھے بہت افسوس ہے، مجھے اس کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ضرور اسے ڈھونڈوں گا اور آئندہ اسے اپنا حقیقی بھائی سمجھوں گا۔ پتہ نہیں وہ واپس آئے گا یا نہیں، الینا اداسی سے بولی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچوں کے سامنے ایسی اداس باتیں مت کرو، آج خوشی کا دن ہے۔ ہمارا سوری خاندان اتنے مسائل سے گزرا، لیکن کم از کم اب ہمارے پاس 2 ننھے جگر گوشے ہیں۔ مسز سوری آگے بڑھیں اور محرام کے قریب آ کر بولی، بیٹا، میں تمہاری پردادی ہوں،
سوری خاندان تمہاری ممی کا مقروض ہے. ہم تمہیں تمہاری ماں سے دور نہیں کریں گے، مگر یاد رکھو یہ بھی تمہارا گھر ہے. علینا بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مافین کا ہاتھ تھام کر بولی، حقیقت میں جب تم دونوں تمہاری ماں کے پیٹ میں تھے، ہم بے چینی سے تمہاری پیدائش کا انتظار کر رہے تھے، مگر تمہارے پاپا کی نافرمانیاں اور غلطیوں کی وجہ سے تم ایک نامکمل خاندان میں پیدا ہوئے. مجھے اس پر بہت افسوس ہے. مافین نے علینا کو گلے لگایا اور اپنی معصوم آواز میں کہا، دادی یہ آپ کی غلطی نہیں، ہمیں بس اپنے اسکمی پاپا پسند نہیں، لیکن آپ سب بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سب بہت پسند ہیں. شکریہ. علینا نے خوشی سے مافین کے گال پر بوسہ دیا. پھر اس کی نظر محرام پر پڑی جو خاموش کھڑا تھا. علینا نے اچانک کہا، محرام تمہارے پاپا بھی بچپن میں بالکل تمہاری طرح نظر آتے تھے. پھر اس نے شفقت سے کہا، لیکن اب میں جانتی ہوں کہ تمہاری سنجیدگی اور سرد مہری کے پیچھے ایک نرم دل ہے جو محبت کا طلبگار ہے. تم بس دکھوں سے بچنے کے لیے اپنی بے حسی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو. ماضی میں میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے لیے ایک اچھی دادی بنوں گی. محرام کی آنکھوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور وہ بے اختیار شہزام کی طرف دیکھنے لگا جو علینا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا. مسز سوری ہنستے ہوئے بولی اور سر ہلایا، یہ بہت اچھا ہے. سوری خاندان پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا، لیکن تم سب سمجھدار ہو گئے ہو. جلد ہی وہ دونوں بچوں کو نیچے لے آئے. مسٹر سوری جو حالیہ دنوں میں کافی افسردہ تھے، حقیقت جان کر بے حد خوش ہوئے. محرام نے اپنے خاندان کے افراد کو دیکھا اور سمجھنے لگا کہ مافین کو یہاں آنا کیوں اچھا لگتا تھا. اگرچہ اسے اپنے دھوکے باز باپ سے نفرت تھی، مگر یہاں موجود سبھی لوگ مہربان اور خوش اخلاق تھے. مزید یہ کہ اس کی دادی، پردادی اور پردادا تھے، یہ اجنبی نہیں تھے، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت نہیں تھی. ناشتے کے بعد شہزام محرام اور مافین کو کنڈر گارڈن چھوڑنے گیا. اس نے وہاں ان کے والدین کے رابطہ نمبروں کو بدل کر اپنے اور صبرین کے نام سے درج کروا دیا. کنڈر گارڈن کی ٹیچر حیران رہ گئی، تو یہ جڑواں ہے، اسی لیے یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں. ہاں، آئندہ اگر ضرورت ہو تو آپ ان کی ماں یا مجھ سے کبھی بھی رابطہ کر سکتی ہیں، شہزام نے خوشی سے کہا، اور اس کے شاندار اور دلکش چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی. یہ دیکھ کر کنڈر گارڈن کی ٹیچر کا دل زور سے دھڑکنے لگا. واپس کمپنی جاتے ہوئے شہزام نے صبرین کو فون کیا. ماضی میں صبرین فوراً اس کا فون کاٹ دیتی، مگر اپنے بچوں کی وجہ سے اس نے آج فون اٹھانے کا فیصلہ کیا. کل رات محرام ٹھیک تھا، بہت اچھا تھا. میں نے کہا کہ میں آج رات مافین اور محرام کو فٹ بال کھیلنے لے جاؤں گا. شہزام نے فخریہ انداز میں کہا. محرام مان گیا. صبرین جو گاڑی چلا رہی تھی جھنجھلا گئی. اسے یقین نہیں تھا کہ محرام اتنے جلدی اس کا ساتھ دینے لگے گا. کہ تم ابھی آنا چاہتی ہو؟ شہزام نے اچانک دھیمی آواز میں پوچھا. ہم مینگولا پلازا کے فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلیں گے. میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھے اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا ہے، میں مصروف ہوں، صبرین نے دانت پیستے ہوئے کہا.
لیکن شادی کے بعد اپنے بچوں کو چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے نا؟ شہزام کے لہجے میں تلخی تھی۔ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا، صبرین نے فون کاٹ دیا۔ شہزام نے فون کو دیکھا اور غصے کی بجائے مسکرا دیا۔ بہرحال بچوں اور اس کے ذریعے پیدا کی گئی ہلچل کی بدولت اسے یقین تھا کہ ولید جلد ہی اپنی اصل فطرت ظاہر کر دے گا۔ ولید واقعی اپنی حقیقت کو مزید چھپا نہیں سکتا تھا۔ کل رات صبرین کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد اس نے پوری رات اپنا غصہ دبایا۔ صبح جیسے ہی وہ کمپنی پہنچا، اس نے رجینا کو اپنے ڈیسک پر دبوچ لیا تاکہ اپنا غصہ نکال سکے۔ انکل، فریز ڈرائیڈ پاؤڈر انجیکشن کی حالیہ پروڈکشن لائن۔ عزت نے دفتر کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا ہمیشہ مہذب اور نفیس نظر آنے والا انکل دفتر میں ایسی بیہودہ حرکت کرے گا۔ اس کے علاوہ کیا وہ صبرین کا دیوانہ نہیں تھا؟ پھر یہ سب کیسے؟ رجینا خوفزدہ ہو کر تیزی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ ولید کا چہرہ شرمندگی اور پریشانی سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی ہلکی سی چمک نظر آئی۔ نکل جاؤ، کس نے تمہیں مجھے لبھانے کے لیے کہا تھا؟ ولید نے رجینا کو غصے سے دھکیل دیا۔ رجینا نے اس کے وحشیانہ تاثرات دیکھے اور خوف کے مارے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ عزت حیران رہ گیا اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ جب دروازہ بند ہوا تو وہ اچانک حقیقت میں واپس آیا اور اس کے اندر غصے کی لہر اٹھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس سے ایک زوردار گھونسا مارا۔ کمینے! ولید نے وار سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ مار کھانے کے بعد اس نے اپنا منہ پونچھا اور طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، میں کمینہ ہوں۔ عزت غصے سے بھڑک اٹھا۔ انکل، آپ صبرین کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو شادی کیے ہوئے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اور آپ نے یہ سب کر دیا۔ یہی ہے آپ کی نام نہاد محبت؟ آپ قابل نفرت ہیں۔ عزت صبرین سے محبت کرتا تھا، اگرچہ اب اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے۔ اس نے سوچا تھا کہ ولید اسے خوش رکھے گا، مگر یہ دیکھ کر کہ ولید اپنی سیکرٹری کے ساتھ رنگرلیاں منا رہا تھا، اسے شدید صدمہ پہنچا۔ وہ صبرین کے لیے دل کی گہرائیوں سے دکھی تھا۔ وہ اتنی اچھی عورت تھی، پھر بھی بار بار دھوکے باز مردوں کے چنگل میں پھنس جاتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کرنا چاہتا تھا؟ ولید نے اپنی ٹیڑھی ہو چکی ٹائی اتارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ شادی کے بعد سے اس نے مجھے چھونے بھی نہیں دیکھا۔ دیکھو میرے سر پر۔ اس نے اپنی زخمی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے چھونے کی کوشش کی تو اس نے میرے سر پر لیمپ دے مارا۔ عزت حیرت سے کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، پھر بھی آپ کو آفس میں کسی عورت کے ساتھ یہ سب کرنے کا حق نہیں، وہ بھی صبح سویرے؟ وہ مزید کچھ کہہ نہیں پایا کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اسے اندر سے گھن زدہ محسوس کروا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا
تو کبھی یقین نہ کرتا کہ اس کا عزت دار انکل اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ عزت، میں ایک مرد ہوں، میری ضروریات ہے، ولید نے تکلیف سے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے لیے سالوں انتظار کیا۔ اگر میں اور انتظار کرتا تو راہب بن جاتا۔ اگر وہ مجھے اپنا لے تو میں کبھی اس سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ عزت، تم مجھے مکمل طور پر قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ پہلے تمہیں بھی آبش نے بہکایا تھا، یاد ہے؟ تمہیں وہ لمحہ یاد ہوگا۔ عزت کا خوبصورت چہرہ دکھ اور اذیت میں ڈوب گیا۔ ہاں، وہ لمحہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اور اسی لمحے کی وجہ سے وہ صبرین کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے، ولید نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کے دل میں اب بھی شہزام سوری کے لیے جگہ ہے، کیا تم جانتے ہو؟ عزت کے ہونٹ کانپنے لگے۔ انکل، صبرین ایک باوفا عورت ہے۔ اگر آپ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تو طلاق دے دے، لیکن شادی میں رہتے ہوئے دھوکہ دینا اور اسے مزید تکلیف دینا، وہ زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں عزت، میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہو تو میری زندگی پہ رنگ ہو جائے گی، جینے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ ولید نے بے بسی سے عزت کی طرف دیکھا۔ یہ بات صبرین کو مت بتانا، ٹھیک ہے؟ میں رجینہ کو نوکری سے نکال دوں گا، اس سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ عزت الجھن میں پڑ گیا۔ عزت، صبرین کی ایک شادی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ اگر اسے میرے بارے میں پتہ چلا تو یہ اس کے لیے دوسرا دھچکا ہوگا۔ میں تم سے التجا کر رہا ہوں، اگر تم خاموش رہو تو میں تمہیں کمپنی کا آدھا حصہ دے سکتا ہوں۔ ولید نے اپنی انا کو جھکاتے ہوئے کہا۔ عزت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، انکل، مجھے آپ کی کمپنی نہیں چاہیے۔ پہلے میں نے پیسہ اور طاقت کے لالچ میں صبرین کو کھو دیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے۔ میں آج کا واقعہ صبرین کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں ضرور بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ولید کے غمگین چہرے پر ایک شفاف سرد مہری چھا گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ عزت کے تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھو۔ اگر وہ صبرین کے پاس جائے تو اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دو۔ فون رکھنے کے بعد اس نے آہستہ سے سانس لی۔ عزت، تم نے وہ چیز کیوں دیکھ لی جو تمہیں نہیں دیکھنی چاہیے تھی؟ مجھے بھی اپنی شبی برقرار رکھنی ہے۔ ابھی سچائی ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ امید ہے کہ تم اپنی موت کو خود دعوت نہیں دو گے۔ عزت صدر کے دفتر سے باہر نکلا۔ اس کا دل اب بھی غصے، بوجھل پن اور الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کا انکل تھا اور دوسری طرف اس کے بچپن کا پیار۔ وہ کیا کرے؟ آخر کار اس نے پلٹ کر سیکریٹریل ڈپارٹمنٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے والا تھا، اسے رجینہ سے ٹکر ہو گئی۔ رجینہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، فوراً سر جھکا لیا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ مجھے یہ بتاؤ، تم کب سے میرے انکل کے ساتھ ہو؟ عزت نے اپنے خوبصورت چہرے پر
ٹھنڈا تاثرات رکھتے ہوئے اس کی طرف گھورتے ہوئے پوچھا، مینیجر عزت، مجھ سے سوال مت کریں، میں ہمیشہ سے صدر ولید کے لیے یک طرفہ جذبات رکھتی تھی، میں نے خود انہیں بہکایا تھا۔ رجینہ نے اچانک غمزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ ابھی ابھی ولید سر نے مجھے فون کر کے بلایا ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے نوکری سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک شادی شدہ مرد کو بہکانا شرمناک حرکت ہے، تم انتہائی گھٹیا عورت ہو، عزت نے غصے سے کہا۔ رجینہ نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اپنے ہونٹوں کو کاٹا، لیکن دکھاوا کرتے ہوئے بولی، سوری مینیجر عزت، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ عزت نے اسے ڈانٹ کر کہا، لیکن اسی لمحے اس کی نظر رجینہ کے گلے میں لٹکتے ہوئے ہیروں کے ہار پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک ہیروں کا کڑا تھا۔ ہیرے زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن عزت نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہار تھا جو اس کی بیوی ٹرینا نے 2 دن پہلے خریدا تھا۔ ٹرینا نے کہا تھا کہ اس ہار میں زیادہ ہیرے نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک عالمی شہرت یافتہ برانڈ کا تھا، اس لیے اس کی قیمت ہزاروں ڈالرز تھی۔ ایک سیکرٹری اتنا مہنگا زیور کیسے خرید سکتی ہے؟ ولید نے کہا کہ سیکرٹری نے اسے بہکایا تھا، لیکن وہ اتنا فیاض بھی تھا کہ اسے مہنگے تحفے دے رہا تھا۔ عزت کو اچانک صبرین کے لیے بے حد افسوس اور دکھ محسوس ہوا۔ ریجینہ کے جانے کے بعد وہ نیچے گیا اور آخر کار خود کو روک نہ سکا۔ اس نے صبرین کو فون کر دیا۔ ایسے کارپوریشن۔ صبرین ابھی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے نکلی تھی کہ اس کا فون اچانک بجا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عزت کا نمبر تھا۔ 3 سال پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، لیکن صبرین نے اپنی شادی کے دن ولید کے کہنے پر اپنا نیا نمبر عزت کو دیا تھا۔ اس کے بعد عزت نے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ البتہ کچھ دن پہلے ولید نے ذکر کیا تھا کہ عزت نے لو کارپوریشن چھوڑ دی ہے اور اب وہ گولڈن کارپوریشن کا جنرل مینیجر بن گیا ہے۔ وہ اچانک کیوں فون کر رہا تھا؟ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑنے کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ عزت، سبی، کیا تم بیزی ہو؟ عزت نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کہاں ہو؟ میں ٹھیک ہوں، ابھی آفس میں ہوں۔ مجھے تم سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، کیا میں ابھی تمہارے آفس آ سکتا ہوں؟ عزت نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اس کے انداز نے صبرین کو بے بس کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں ریسیپشن پر بتا دوں گی، تم اپنا نام بتا کر سیدھا اوپر آ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، میرے انکل کو مت بتانا کہ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں، عزت نے اچانک کہا۔ ٹھیک ہے، صبرین تھوڑا الجھ گئی۔ کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ کیا عزت بھی شہزام کی طرح اسے واپس حاصل کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر وہ واقعی ایسا کرنا چاہتا تو یہ کوشش بہت پہلے کر چکا ہوتا، اور پھر اب وہ خود ولید کی بیوی تھی۔ اگر عزت نے کوئی ایسی حرکت کی تو گردیزی فیملی سے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ شاید یہ کوئی واقعی اہم بات تھی۔ عزت نے فون رکھا اور فوراً ایسے کارپوریشن کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں اچانک اسے محسوس ہوا
کہ گاڑی کے بریک فیل ہو چکے ہیں۔ گاڑی بے قابو ہو گئی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اس نے دیوانہ وار اسٹیئرنگ وہیل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ آگے چلتی گاڑی سے نہ ٹکرائے، لیکن رفتار تیزی سے 120 میل فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ گاڑی اس کے قابو میں نہیں رہی۔ جیسے ہی وہ آگے چلتی گاڑی سے ٹکرانے والا تھا، اس نے اسٹیئرنگ گھما دیا اور گاڑی سڑک کے کنارے ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ عزت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے خون تھوکا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا۔ ولید کرزیسی ایک گھٹیا انسان تھا۔ اگر وہ عزت کے ساتھ اتنا ظالمانہ طریقہ اپنا سکتا تھا تو صبرین کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جسم پھنس گیا تھا، وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جدوجہد کرتے ہوئے اپنے قریب پڑا فون اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے صبرین کا نمبر کھولا اور ٹائپ کیا، احتیاط کرو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ پیغام مکمل کر پاتا، گاڑی کے ہڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بالکل بھی فرار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے فون کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ آنسو خون کے ساتھ مل کر اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ کاش وہ سب کچھ دوبارہ شروع کر سکتا۔ اس سال وہ کبھی بھی آبش کے ساتھ نہ ہوتا، وہ صرف صبرین کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ مگر افسوس، قسمت اس کے حق میں نہیں تھی۔ دفتر میں صبرین پانی پی رہی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ لڑس گیا۔ اس کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور صبرین زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی پیشانی کو مسلا۔ کسی وجہ سے اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً کنڈرگارٹن کال کی، مگر مینیجر ٹیچر نے بتایا کہ بچے بالکل ٹھیک ہیں، تو وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ مگر عزت ابھی تک نہیں پہنچا تھا، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ بعد میں ایک سینئر ایگزیکٹو اس سے ملنے آیا اور وہ مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں بھول گئی۔ شام 5 بجے وہ دفتر سے نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہاشم گھبراہٹ میں اندر داخل ہوا۔ صدر صبرین، نیچے لابی میں ایک خاتون سونیا گردیسی آئی ہیں۔ وہ زاروں کے تار رو رہی ہیں اور ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ضد کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ مار ڈالیں گی۔ صبرین چونک گئی۔ میں نے عزت کو مار دیا؟ عزت مر گیا؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، ہاشم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ صدر صبرین، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، ان کے پاس چاقو ہے۔ مگر صبرین کا دل مزید بے چین ہونے لگا۔ سونیا یوں ہی پاگل نہیں ہو سکتی تھی، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا تھا۔ میں محتاط رہوں گی۔ وہ تیزی سے نیچے چلی گئی۔ ہاشم پریشان ہو گیا۔ اس نے ولید کو فون کیا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخرکار اس نے شہزام کو فون کر دیا۔ لابی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ سونیا زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چاقو لیے زاروں کے تار رو رہی تھی۔ صبرین یزدانی، باہر آؤ، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مگر تمہیں بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا
وہ اتنی دردناک موت مرا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ صبرین تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ جو ہی سونیا نے اسے دیکھا وہ اچانک اٹھی اور چاقو لے کر اس پر جھپٹ پڑی۔ 2 سیکیورٹی گارڈز نے فوراً انہیں قابو میں کر لیا۔ صبرین نے ان کی کلائی پکڑ کر چاقو چھین لیا اور دور پھینک دیا۔ سونیا نے چیختے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، تم منحوس ہو، تم کیوں نہیں مر جاتی؟ تم نے عزت کو کیوں مارا؟ صبرین نے سختی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ عزت کو کیا ہوا؟ سونیا نے دردناک چیخ ماری۔ وہ مر گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے آخری فون تمہیں کیا تھا۔ وہ تمہارے دفتر آ رہا تھا اور راستے میں اس کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ گاڑی درخت سے ٹکرا گئی اور آگ لگ گئی۔ اس کی لاش تک جل کر راکھ ہو گئی۔ صبرین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ مر گیا؟ اس کے دماغ نے چند لمحوں کے لیے کام کرنا بند کر دیا۔ یہ ناممکن ہے۔ میں نے آج دوپہر ہی اس سے بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ سونیا نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، ہاں، اور وہ کبھی نہیں پہنچا۔ تم نے اسے مار دیا۔ میرا بیٹا اتنا بے دردی سے مر گیا۔ صبرین کا جسم بے جان سا ہو گیا۔ عزت واقعی چلا گیا تھا۔ میرا عزت بہت خوبصورت تھا، مگر جب وہ مرا تو راکھ بن گیا۔ صبرین بالکل پریشان اور ششد رہ گئی۔